قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دنیا ایک دفعہ پھر بند ہونے لگی ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں عالمی وبا کی پہلی لہر نے چین کے شہر ووہان کو بند کروایا، لیکن اس دفعہ انگلینڈ عالمی وبا کی دوسری اور خطرناک لہر کا سب سے پہلے شکار ہو چکا ہے۔ اس وقت پورا لندن بند ہو چکا ہے، پورے شہر میں افراتفری جیسا ماحول ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کی شناخت ہونے والی نئی قسم کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں۔ کیا برطانیہ میں بسنے والے افراد ملک چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں برطانوی وزیر اعظم نے شہریوں کو لندن چھوڑنے کی پابندی لگا دی ہے؟ کیا واقعی لندن چھوڑ کر جانے والوں کو روکنے کے لیے پولیس نفری تعینات کر دی گئی ہے؟ کیا لندن میں افراد زومبی کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں جو ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، برطانیہ میں کورونا کی 23 نئی اقسام زیادہ تیزی سے پھیلنے لگی ہیں، جس کے باعث اموات کی تعداد 67,500 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں ایک ہی دن میں کورونا کے مزید 36,000 نئے مریض سامنے آ گئے، جس کے بعد پچھلے اتوار کے مقابلے میں اس بار 95% زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ کورونا کے باعث نئی پابندیوں سے بچنے اور نئی قسم کے کورونا کے خوف سے لوگ لندن چھوڑ کر جانے لگے، جس سے ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کا ہجوم لگ گیا، جبکہ سڑکوں پر بھی ٹریفک جام ہو گیا۔ برطانیہ کے وزیر صحت نے کورونا کے باعث پابندیاں مزید اگلے چند ماہ برقرار رہنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ وزیر صحت نے برطانیہ سے بھاگنے والوں کو غیر ذمہ دار قرار دے دیا۔ کرونا وائرس کی برطانیہ میں دریافت ہونے والی نئی قسم کے بارے میں ماہرین نے کہا ہے کہ ابھی تک اس نئی N501Y میوٹیشن کے بارے میں کافی کچھ معلوم نہیں اور نہ ہی پتہ ہے کہ یہ کتنی تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ 20 دسمبر تک 18 یورپی ممالک نے برطانیہ سے پروازوں کی آمد یا سخت قرنطینہ جیسی پابندیوں کا نفاذ کر دیا ہے، جبکہ سعودی عرب نے بھی بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جرمنی کے معروف وائرولوجسٹ کرسٹن ڈولسٹن کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ جرمنی میں یہ نئی قسم پہلے سے گردش کر رہی تھی، تاہم ابھی اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس کی اس نئی قسم N501Y کے بارے میں سائنسی ڈیٹا ابھی تک واضح نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ نئی قسم سابقہ اقسام کے مقابلے میں 70% زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے، جس کی تصدیق رواں ہفتے برطانوی سائنسدانوں نے بھی کی تھی۔ دوستو، جرمن وائرولوجسٹ کا کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ وائرس کی نئی قسم جنوب مشرقی برطانیہ میں وائرس کی نئی لہر کا نتیجہ ہے یا یہی قسم نئی لہر کا باعث بن رہی ہے۔ ان دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ نئی قسم دیگر ممالک جیسے نیدرلینڈ میں بھی دیکھی گئی ہے، جہاں یہ بظاہر بہت تیزی سے نہیں پھیلی۔ برطانیہ کے کچھ حصوں میں یہ قسم تیزی سے پھیل رہی ہے، مگر یہ وائرس کے سپر اسپریڈ ایونٹس کا نتیجہ ہے یا نئی قسم کا، اس سب کی تصدیق کرنے کی ابھی ضرورت ہے۔ دوستو، واضح رہے کہ برطانیہ میں زیادہ خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والی کورونا کی نئی اقسام سامنے آئی ہیں، جو بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ لندن میں سخت لاک ڈاؤن سے بچنے کے لیے لوگوں نے وہاں سے جانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کا رش لگ گیا ہے اور لندن کی سڑکوں پر گاڑیوں کی زیادتی کی وجہ سے ٹریفک جام ہو کر رہ گئی ہے۔ لندن میں کورونا کی نئی قسم کے دریافت ہونے کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے چوتھے درجے کی پابندیاں متعارف کرا دی گئی ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کا کہنا ہے کہ چوتھے درجے کی پابندیوں سے بچنے کے لیے لوگ لندن چھوڑ کر جانے لگے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق پرہجوم اسٹیشنوں پر برٹش ٹرانسپورٹ پولیس کے اضافی افسران کی تعیناتی شروع کر دی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ وہ کرونا وائرس کی نئی شکل کے سامنے آنے پر برطانیہ کے عہدیداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ ایک بیان میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ برطانیہ کرونا وائرس میں بدلاؤ کے بارے میں جاری مطالعے سے معلومات شیئر کر رہا ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی مختلف حالتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد رکن ممالک اور عوام کو مزید آگاہ کیا جائے گا کہ یہ عالمی وبا کی دوسری قسم کس حد تک خطرناک ثابت
ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا مزید کہنا ہے کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کی نئی شکل اصلی ورژن کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر زیادہ مہلک ثابت نہیں ہوگی۔ اٹلی میں بھی ایک خاتون میں اس نئی قسم کی تشخیص ہوئی ہے جو حال ہی میں لندن سے واپس آئی تھی۔ اطالوی وزیر صحت رابرٹو نے بتایا کہ اگر وائرس ووہان سے بغیر کسی نوٹس کے پہنچ سکتا ہے تو پھر اس نئی قسم کے بارے میں فکر مند کیوں نہ ہو جو ممکنہ طور پر پہلے ہی روم، وینس اور دیگر حصوں میں موجود ہو سکتا ہے۔ اٹلی کی میلان یونیورسٹی کے وبائی امراض کے ماہر نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ ہمیں ایک ایسی قسم کا سامنا جو زیادہ خطرناک نہیں مگر پھیلاؤ کی حیران کن صلاحیت رکھتا ہے، تاہم کسی دعوے سے قبل مزید تحقیق کی ابھی ضرورت ہے۔ خیال رہے کہ کرونا وائرس کی یہ نئی قسم دسمبر کے وسط میں برطانیہ میں دریافت ہوئی تھی اور 19 دسمبر کو عالمی ادارہ صحت کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ کرونا وائرس کی یہ نئی قسم دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس نئی قسم میں 23 مختلف جینیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں جن میں بیشتر کا تعلق وائرس کے ان حصوں سے ہے جو وائرس کو انسانی خلیات جکڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نئی قسم سب سے پہلے ستمبر میں سامنے آئی تھی۔ نومبر کے وسط میں لندن میں 28% نئے کیسز اسی کا نتیجہ تھے، جبکہ 9 دسمبر تک یہ شرح 62% تک پہنچ چکی تھی۔ عالمی ادارہ صحت کے یورپ آفس کے ایک ترجمان نے AFP کو بتایا کہ یورپ بھر میں وائرس کا پھیلاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ یورپی ممالک کو بیماری کو قابو کرنے اور روک تھام کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانا چاہیے۔ یہ نئی قسم ایسی تبدیلیوں کا مجموعہ ہے جو ہمارے خیال میں اہم ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایسے شواہد اب تک نہیں ملے کہ یہ نئی قسم زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے، مگر کچھ وجوہات سے لگتا ہے کہ یہ انسانی مدافعتی رد عمل کو بدل سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اس حوالے سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔